بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ جانتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ دین کی بقا، دین کی ترقی اور دین کا پھیلاؤ اور دین کی ترویج و اشاعت اور معاشرے میں دینی تربیت اور وعظ و نصیحت اور لوگوں تک دین کا ابلاغ، یہ ان حضرات کے ساتھ وابستہ ہے جو باقاعدہ مدارس میں دین سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ ہاں کوئی دینی کتب لکھ رہا ہے، ہاں کوئی فتویٰ جات لکھ رہا ہے، فتاوے دے رہا ہے، وعظ و نصیحت کر رہا ہے، گفتگو بیانات کر رہا ہے، لوگوں کو مسائل بتا رہا ہے، لوگوں کو نمازیں پڑھا رہا ہے، تو دین کے جتنے بھی امور ہیں یہ اہل مدارس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور آپ وہ جانتے ہیں کہ جب آدمی اس شعبے کے ساتھ پورے طور پہ وابستہ ہو جائے کہ وہ دن رات اسی میں مصروف ہو جائے تو پھر اس کے گھریلو اخراجات وہ کیسے پورے ہوں گے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ ہر آبادی سے، ہر قبیلے سے کچھ لوگ نکلیں اور جا کے باقاعدہ دین حاصل کریں، دین میں تفقہ، سمجھ بوجھ، دینی بصیرت اور مہارت حاصل کریں، اور پھر جب پڑھ کر فارغ ہو جائیں، سیکھ کر فارغ ہو جائیں، پھر لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کو وعظ و نصیحت کریں، انہیں اللہ کا ڈر سنائیں، ان کو آخرت کی فکر دلائیں، انہیں گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، ان کو اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کے لیے آمادہ کریں، ذہن سازی کر کے اس کے لیے تیار کریں۔ تو اب یہ ہر آبادی کے اندر ایک ایسا عالم دین کا موجود ہونا جو لوگوں کی شرعی رہنمائی کرے، ان کی دینی ضروریات کو پورا کرے اور ان کو وعظ و نصیحت کر کے دین کی راہ پر چلائے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے اور اگر آبادی ایسے شخص سے خالی ہے تو وہ سارے کے سارے گناہگار ہیں۔ تو اب وہ شخص جو اس آبادی کے اندر اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے تو اس کی اخراجات کس کے ذمہ ہیں؟ اس کے اخراجات یہ سارے مسلمانوں پر مشترکہ طور پر وہ عائد ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ صفہ کو اہل اسلام کا مہمان قرار دیا، تو جو دین سیکھنے میں مصروف ہو گئے اور دین سکھانے میں مصروف ہو گئے اور دین کی تبلیغ میں مکمل مصروف ہو گئے ہیں تو اب وہ مسلمانوں کے مہمان ہیں اور بطور میزبانی کی ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ تمام اہل اسلام کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اور اس دور میں اس حوالے سے مسلمانوں کی اکثریت غفلت کا شکار ہے، اپنے شادی بیاہ کے اندر، اپنے تقریبات اور رسوم و رواج کے اندر لاکھوں بلا درے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن دین کی راہ میں جب خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین تم سے اپنی مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین بڑی وسعت والا، علم والا ہے۔ تو میں آپ سے ملتمس ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس حوالے سے ذرا غور کریں کہ نبی کریم علیہ السلام جو مشن لے کر آئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام جس دین کو سکھانے پھیلانے کے لیے آئے ہیں اور لوگوں کے اعمال کو اور ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو پکیدہ بنانے کے لیے آئے ہیں، اور پوری زندگی آپ کی اس مشن میں گزری ہے اور صحابہ کی پوری زندگی اس مشن میں گزری ہے، اہل بیت طہار کی پوری زندگی اس مشن میں گزری ہے، اور ان کے سچے غلاموں اور اولیاء کرام کی زندگی بھی اس مشن میں گزری ہے۔ انہوں نے اپنی جانیں بھی، اپنے مال بھی، اپنے سارے وسائل بھی دین کی سربلندی کے لیے صرف کیے ہیں، اور آپ نے بھی اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید کر لیے ہیں۔ تو جب تم جان بھی جنت کے بدلے اللہ کو بیچ چکے، اپنا مال بھی اللہ کو جنت کے بدلے بیچ چکے، تو اب بھی اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار نہیں؟ تو موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں، ہر طرف سے کفار
کہ اسلام پر جلگار ہے اور وہ مختلف جہتوں سے مختلف پہلوؤں سے اسلام پر حملہ آور ہے، اور ان مشکل حالات میں دین کو سیکھنا، دین کو سکھانا اور دین کی ترویج اشاعت میں مصروف رہنا یہ ایک دشوار عمل ہے، اور یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ دین کے دفاع کے لیے اور کفار کے مسلمانوں کے اوپر جو یہ جلگار ہے اور یورپی کلچر کی جو مسلمانوں کے اوپر جلگار ہے اور مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت وہ اٹھتا جا رہا ہے، تو ان سارے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو دین کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو سپورٹ کریں پورے طور پر، تاکہ وہ اسلام کے خلاف ہونے والے تمام حادثوں پر وہ کھڑے ہو کر ثابت قدمی سے مقابلہ کر سکیں اور اسلام کا دفاع کر سکیں، تاکہ اللہ کا وہ اسلام دین غالب ہو جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، نبی کریم علیہ السلام اس لیے تشریف لائے تاکہ دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ تو دین کے غلبے کے مشن میں کسی نہ کسی لحاظ سے شامل ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو اپنی اس ذمہ داری کو اور اپنے اس فریضے کو پورا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔